بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بی ایس عربک کے کوڈ 4909 کے 5ویں سیمسٹر کی کتاب کا صفحہ نمبر 6 اور 7 ہے۔ اس کی امتحانی مشق نمبر 1 کا سوال نمبر 1 جو ہے اس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، پوچھا گیا ہے کہ علوم بلاغت کے بارے میں بتائیں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ فن بلاغت یا علم بلاغت سے مراد وہ فن یا علم ہے جس میں کلام دلنشیں، شعری اور حال کے موافق ہو۔ بلاغت کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے جسے فصاحت بھی کہتے ہیں۔ دونوں میں ایک آسان اور باریک سا فرق یہ ہے کہ فصاحت کا تعلق لفظ کے حسن و خوبی سے ہے اور بلاغت معنوی حسن و خوبی سے بحث کرتی ہے۔ بہرحال آپ کے ہاں جو عبارت ظاہر ہو رہی ہے، جو کنٹینٹ شو کر رہا ہوں میں اسکرین پر، اس میں سب سے پہلے علم بیان اور بلاغت کی لغوی تعریف کی ہے کہ ایسا کلمہ جس کے ذریعے سے وضاحت، ظاہر، ظہور یا پھر انکشاف کیا جائے، کسی چیز کا ظہور یا پھر انکشاف کیا جائے۔ پھر اصطلاحی تعریف کی ہے کہ علم بلاغت و بیان وہ علم ہے جس میں معنی کو پیش کرنے کی کیفیت کے متعلق مختلف موضوعات پڑھائے جاتے ہیں۔ مختلف فنی طریقوں سے مختلف موضوعات پڑھائے جاتے ہیں یا مختلف فنون کے ذریعے سے، جیسا کہ اس معاملے میں جن کو اس معاملے میں استعمال کیا جاتا ہے وہ فنون جو ہیں، یعنی جن فنون کو اس معاملے میں معنی کے اظہار میں یا موضوعات کے متعلق جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، ان میں تشبیہ ہے، استعارہ ہے، کنایہ وغیرہ ہے۔ اس سے آگے اس نے شرح کا عنوان قائم کیا ہے، اس میں لکھتا ہے کہ استاد اپنے طلباء سے کہے کہ وہ خالد بن ولید کی جرأت کا اظہار مفید جملوں میں کریں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ہر طالب علم کے جملے اس کی ثقافت، نقطہ نظر اور لسانی مہارت کے لحاظ سے مختلف ہوں گے۔ اب طلباء کے جملوں کی خوبصورتی اور اسلوب میں بھی فرق ہوگا۔ پھر آگے 4 جملے بطور نمونہ اور مثال کے لائے ہیں۔ پہلے جملے میں جو ہے نا، پہلا جملہ جو اس نے یہاں پر نمونہ اور مثال کے طور پر بیان کیا ہے، اس میں حقیقی اور براہ راست طریقہ شامل ہے۔ دوسرے جملہ میں اس نے دوسرے جملہ میں جو اظہار کیا ہے وہ تشبیہ پر مبنی ہے۔ اسی طرح تیسرے جملے میں استعارہ کا سہارا لیا ہے۔ چوتھے جملے میں کنایہ کا استعمال کیا ہے۔ اب پھر آگے چل کر وہ خلاصہ کا عنوان قائم کرتے ہیں۔ تو علم بلاغت و بیان جو ہے، بہرحال پھر آگے خلاصہ کا عنوان قائم کیا۔ خلاصہ کے اندر وہ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ علم بلاغت و بیان جو ہے وہ علم ہے جس میں ایک ہی مفہوم کو مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مفاہیم کے اظہار میں تشبیہ، استعارہ اور کنایہ وغیرہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ آپ کی یونیورسٹی نے آپ سے یہ 20 نمبر کے سوال کا مطالبہ کیا ہے، لیکن اس کا جو ہے یہ مواد بہت کم ہے، اس اعتبار سے کہ یہ 20 نمبروں کا احاطہ کر سکے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میٹیریل اور بھی ایڈ کر دینا چاہیے تاکہ 20 نمبرز جو ہیں ان کا احاطہ کیا جا سکے۔ بہرحال اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایڈ کرنا چاہے تو وہ یہ کر سکتا ہے، اور اگر کوئی نہ ایڈ کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، وہ نہ کرے اسے ایڈ۔ اب جو میں بیان کر رہا ہوں، دیکھیں جو میں کہنا چاہتا ہوں اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل دے دیتے ہیں کہ خلاصہ کے اندر ہم نے کہا تشبیہ ہوگی، استعارہ ہوگا، کنایہ ہوگا، مجاز مرسل بھی اس میں شامل کر لیں۔ اب آ جائیں تشبیہ پر، تھوڑی تھوڑی ان 4-5 چیزوں کی ڈیفینیشن ڈال دیں گے تو آپ کا وہ تقاضے جو ہیں پورے ہو جائیں گے۔ اب کنٹینٹ میں یہ چیزیں نہیں ہیں، میں اضافی طور پر انہیں بیان کر دیتا ہوں۔ تشبیہ کی تعریف پر اگر آ جائیں تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے، کسی مشارکت کی بنا، اب تعریف کیا ہوگی؟ کسی مشارکت کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز جیسا کہنا تشبیہ کہلاتا ہے، اور اس کے ارکان کی تعداد 5 ہے۔ اسی طرح استعارہ ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ادھار لینا کے ہیں۔ اچھا آگے آ جائیں کنایہ، یہ بھی عربی زبان سے ہی ماخوذ ہے، اس کے معنی اشارہ کرنے کے ہیں، اس میں اشاروں سے بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے پھر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں
کہ اس میں اشاروں سے بات کی جاتی ہے اور مجازی طور پر مفہوم واضح کر دیا جاتا ہے۔ اس کی پھر 8 اقسام ہیں جن کے اندر جو ہے نا کنایہ ہے، کنایہ قریب ہے، کنایہ بعید ہے، تلویح ہے، تعریض ہے، کنایہ ہے، اثبات ہے، کنایہ نفی ہے، رمز ہے، ایما ہے، مجاز مرسل ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم نے استعارہ کی بات کی ہے اسی کنایہ سے پہلے، تو یاد رکھیں استعارہ کے بھی کچھ اراکین ہیں، ان کے اندر مستعار لہو ہے، مستعار منہو ہے اور مستعار ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیزیں اب آپ اس پہلے والے سوال کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دیں تو میرے خیال سے بہت ہی مناسب جواب بن سکتا ہے ہمارا۔